ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ لیکن تابعین نے فیصلہ کر دیا بند رکھو زبان، خبردار اگر صحابہ کے تعلق سے تم نے زبان کھولی تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ خدا کا خوف نہیں، مرنا نہیں ہے ہمیں۔ امام احمد نے فرمایا جب پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے، اقول فیہم الا الحسنی ما اقول فیہم الا الحسنی، میں خیر کے علاوہ ان کے تعلق سے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ امام احمد بن حنبل ہیں، امام اہل السنت والجماعہ ہیں۔ حضرت علی کا قول منہاج السنہ میں نقل کیا گیا ہے، انہوں نے جب یہ اختلاف دیکھا، حضرت جا رہے تھے، لوگ صحابہ کے تعلق سے کچھ نامناسب باتیں کر رہے تھے، تو حضرت علی نے فرمایا لا تقولوا الا خیرا، بھائی ان کے تعلق سے اچھی بات کہو، اگر کہنا ہو تو اچھی بات کہو ورنہ زبان بند رکھو۔ انما ہم قوم، ان کا یہ خیال تھا جنہوں نے ہم سے جھگڑا کیا، اختلاف کیا، ہم ان پر زیادتی کر رہے ہیں، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ ہم پر زیادتی کر رہے ہیں، اس لیے بحث چھڑ گئی، مسئلہ جھگڑے تک پہنچ گیا۔ یعنی حضرت علی اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ غلطی اجتہادی غلطی تھی، جس طرح حضرت علی مجتہد تھے، حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد تھے، دونوں صحابی ہیں، دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں، وہ بھی سر آنکھوں پر وہ آپس کا اجتہادی مسئلہ تھا، اور اجتہاد میں جب غلطی ہوتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اس پر بھی اجر۔ بلکہ میرا یہ عقیدہ ہے قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کے ان جھگڑوں کے مسئلے کو لے کر کے وہاں سوال جواب نہیں فرمائیں گے، وہ ایک تکوینی مسئلیت تھی، اس کے لیے بڑی لمبی بحث کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ جب جنگ ہوگی، جنگ صفین، جس کی ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ کوفہ میں ہیں، وہ ملک شام میں ہیں۔ جب جنگ ختم ہوگی تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ ان کے لوگ جو مارے گئے ان کا کیا حکم ہے؟ کتنا سخت ترین سوال ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے جو لوگ جنگ میں مارے گئے وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ سیدھا یہ سوال تھا۔ حضرت علی نے فوراً جما دیا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے شہید بھی جنتی ہیں، ان کے لوگ جو مارے گئے وہ بھی جنتی ہیں۔ یہ ہمارا اجتہادی اختلاف تھا، کوئی ایمان و کفر کا اختلاف تھوڑی تھا۔ اللہ اکبر، سلام و حضرت علی پر، ہزاروں لاکھوں سلام و حضرت امیر معاویہ کی سلامت تباہ اور فکر صحیح پر انہوں نے ایک مزاج دیا۔ بہت غور سے سنیے میری اس بات کو، دیکھو باطل کے سامنے سر جھکانا بہت آسان ہے، باطل کے سامنے سر جھکاؤ، کوئی جھگڑا نہیں، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ طلبا کی دو جماعتیں لڑ کر کے ایک محتمم کے پاس آئے، پرنسپل کے پاس آئے تو دونوں کو بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک گروہ کو بلایا، بھئی کیا بات ہے؟ ایسا، ٹھیک ہے جاؤ تم ٹھیک ہو، بھیج دیا۔ پھر دوسرے کو بلایا، ان کی پوری کارگزاری سن کر کے کہا تم بھی ٹھیک ہو جاؤ۔ بیوی نے سن کر کے کہا کہ پرنسپل صاحب، بیوی تو سر چڑی ہوتی ہے، لا محالہ دونوں میں سے ایک حق پر ہے یا غلطی پر ہے، تم نے دونوں کو صحیح قرار دیا، اور کہتے کہ تم بھی ٹھیک ہو۔ بیوی کی اس بات کو سن کر کے پرنسپل صاحب نے کہا تم جو کہتی ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایسا ہو جائے گا اگر باطل و حق کے درمیان امتیاز نہیں کرو گے۔ حضرت معاویہ نے ثابت کر دیا جو آدمی دلائل کی بنیاد پر جس بات کو صحیح سمجھتا ہے اسے اختلاف کا حق ہے،
لیکن اختلاف حدود میں، لڑائی ہو رہی تھی اور حضرت معاویہ کے لوگ حضرت علی کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے. اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روم کے بادشاہ نے، جو عیسائی تھا، اس نے اپنی پوری فوجوں کو الرٹ کر دیا اور حکم دیا کہ مدینہ خالی ہے، حملہ کرو. مرکز پر اگر قبضہ ہو جائے تو پورا علاقہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. ارادہ کیا. حضرت امیر معاویہ کو اطلاع ہوئی. امیر معاویہ نے فرمایا، روایتوں میں یہ الفاظ لکھے، یا کلب الروم، ہمارا آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اس کی چائے نہیں پینا چاہتے، ہم اس کا غیبتوں کا بازار گرم کر دیتے ہیں. امیر معاویہ، او روم کے کتے، یہ ہمارے آپس کا اختلاف ہے. اگر مدینے کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو حضرت علی کا سپاہی بن کر کے لڑوں گا. حضرت امیر معاویہ نے بات کہی تھی، ختم ہو گئی. یہ خبر حضرت علی کو پہنچی. دل کتنے ملے ہوئے ہیں. بیائی ہی جملہ حضرت علی نے بھی فرمایا، اور فرمایا، یا کلب الروم، او روم کے کتے، ہمارے آپسی اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. فرمایا کہ اگر تو نے مدینے کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر کے دیکھی تو امیر معاویہ کا سپاہی بن کر کے سب سے پہلے میں لڑوں گا. یہ صحابہ کے آپس میں صفائی تھی. کاتبان وحی ہیں، کاتبان وحی ہیں. یہ تو عام صحابہ کے بارے میں ترتیب سے میں نے 10-11 باتیں 13-14 باتیں کتنی ہو گئی میں یہ نقل کر کے لایا تھا. اخیر میں حضرت امیر معاویہ سے متعلق 4-5 منٹ میں جلدی کہوں گا. حضرت امیر معاویہ کو بہت لمبی تفصیل کی ضرورت ہے. جیسا میں نے کہا، بہت اشارے دیا میں اختلافات کے تعلق سے، تو زبان کو بند رکھنے کی ضرورت ہے. میں لکھ کر لایا ہوں تاکہ بات پھیل نہ جائے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا دی. میں جلدی تفصیل پھر کبھی عرض کریں گے. اللہم جعلو ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کی جھولی کو حضرت امیر معاویہ کی، حضرت امیر معاویہ کی جھولی کو ہدایت سے بھر دے. دعا کس نے کی؟ حضور نے. وحدی بھی، اور اس کے ذریعے سے خلق خدا کو ہدایت عطا فرما. ایک دعا. دوسری دعا جی، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ امیر معاویہ کو قرآن مجید کا علم بھی عطا فرما، حساب و کتاب کا علم بھی عطا فرما، اور اسے دنیا میں حکومت عطا فرما. ومکنہ فی البلاد. میں کیا کہوں، وقت نہیں ہے. جب حضرت امیر معاویہ کو شام کا گورنر بنایا گیا، 19 سال گورنر رہے، جبکہ حضرت عمر 3 سال سے زیادہ کسی کو گورنر نہیں رکھتے تھے. اتنا جلیل القدر صحابی اور اتنا جو ہے وہ انتظامی شان رکھنے والا صحابی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. ومکنہ فی البلاد جب بنایا گیا تو امیر معاویہ کہتے ہیں مجھے 8 سال کی عمر میں پتہ چل گیا تھا کہ میں بادشاہ بننے والا ہوں، اپنے آثار سے. اور فرمایا وقیہ العذاب، اللہ اسے عذاب سے محفوظ فرما. تیسرا، حضرت جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضور سلام ہو. اس کے بعد فرمایا کہ میرا امیر معاویہ کو سلام سنائیے. آسمانوں سے سلام آتا امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ. بلکہ اب جو اختلافات چھڑے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا نام ہمارے سردار کے بغیر نہیں لینا چاہیے تاکہ ہمارے اور گمراہ لوگوں میں فرق ہو. سلام کہا حضرت جبریل نے اور فرمایا امین علی الوحی، یہ کاتب وحی ہے، وحی کا امانت دار ہے، بڑا امانت دار کاتب ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. آگے حضرت جبریل نے کہا وہ نعم الامین، بہت بہترین امانت دار ہے. 3 حدیثیں ہو گئی. چوتھی حدیث حضرت حضور نے فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے اور آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں،
اگر حضور کی شفاعت ساتھ نہ دی میرے اور آپ کے اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں۔ او امیر معاویہ کی شان کو جاننے والوں، جس کا ارادہ ہو اور جس کو حق کی تلاش ہو، فرما قیامت کے دن امیر معاویہ کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ ان پر ایمان کے نور کی چادر ہوگی، وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ حوصلے اور ہمت والا احلم من امتی معاویہ، وہ معاویہ ہے، اور جو اس سے محبت کیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے دشمنی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ پہلے سے اس کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، امیر معاویہ پر کیچڑ اچھالنے کا فتنہ قیامت کے قریب برپا ہوگا، لوگوں تم اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب بحری بیڑا، سمندروں میں سب سے پہلے جہاد کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، اور جو اس قافلے میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا، حضور نے پیشن گوئی فرمائی ہے، وہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ یورپ تک اسلام کس نے پہنچایا؟ یہ ایک اختلاف کو لے کر پوری ذات کو پاؤں تلے رون دینا چاہتے ہو، یورپ تک اسلام کس نے پہنچایا؟ حضرت امیر معاویہ نے پہنچایا۔ یہ جتنے جزیرے اس وقت دنیا میں ہیں، جتنے ہیں تو معلوم کر لو، ان جزیروں میں اسلام حضرت امیر معاویہ نے پہنچایا۔ قرہ کو جمع کیا، ان کے الگ جہاز بنائی اور کہا جہاں جزیرہ نظر آ جائے تم اتر جاؤ، تم ہمارے ساتھ جہاد میں نہ آنا، اس جزیرے میں اتر کر جو خلق خدا وہاں ہو ان کو اللہ کا کلمہ پڑھا دینا۔ لاکھوں انسانوں کو کلمہ پڑھایا اور ہزاروں مسجدیں بنائی حضرت امیر معاویہ نے۔ ام حبیبہ جو حضور کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان کی سگی بہن ہے، اور جو آمینہ بنت میمونہ ہیں وہ حضرت حسین کی بیوی ہے، جو حضرت معاویہ کی سگی بھانجی ہے۔ معلوم ہے آپ کو کتنا بڑا حکمران تھے حضرت امیر معاویہ؟ 64 لاکھ، اب مار کر کے نقشہ دیکھ لیجئے، 64,65,000 مربع میل کا بادشاہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ بہت خوبصورت تھے، لمبے چوڑے شہیم، بدن بھرا ہوا تھا۔ والد حضرت ابو سفیان ہے، دونوں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایمان لے آئے، واللہ تعالی عالم۔ اور کہتے ہیں روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں دیکھنے والے ان کو ما رائنا اشبہ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم حضور سے سب سے زیادہ ملتی جلتی نماز پڑھنے والا حضرت امیر معاویہ سے بہتر شخص کوئی نہیں دیکھا، اتنا حضور سے ملتی جلتی نماز پڑھتے تھے۔ اس لیے یہ بڑی مختصر تفصیل تھی جو میں نے حضرت امیر معاویہ سے متعلق آپ حضرات کو سنائی ہے۔ اس لیے صحابہ اور ہر صحابی کے تعلق سے ہم کو ہمارے دلوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے، ہم کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مختصر باتیں تھی اس لیے کہ ویسے آن لائن بھی پورے جو ہے وہ علماء حرکت میں ہیں، اور میں نے کہا نا آپ کو کہ شراب کی اور زنا کی برائی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اسے بڑی عقل کی ضرورت نہیں۔ شرک، بدعت اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی برائی اتنی باریک برائی ہے، اور اس کے نتائج اتنے خطرناک ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے انبیاء کی عقل چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی، تابعین کی، بزرگوں کی، علماء کی عقل چاہیے۔ اسی لیے اس کو اتنی اہمیت دے کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کو جو ہے وہ بہت اہتمام سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ کی عظمتوں سے اللہ معمور فرمائے، اور اللہ انہوں نے جو ہم تک دین پہنچایا ہے پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا ہے، مجھے توحید پر اور ختم نبوت پر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور پھر تیسرا صحابہ کی عظمت اور ان کی عقیدت بیان کرتے ہوئے امید ہونے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کے بہانے سے اللہ مغفرت فرما دیں گے۔ یہ اتنا نازک موضوع ہے اور قرآن نے اسے اپنے کلام مقدس میں جگہ دی ہے، اور پورے طبقے کی صرف اللہ نے صحابہ کے طبقے کی تعریف کی ہے، اس کے بعد من حیث الطبقہ
ایک ایک فرد کی تعریف کی ہوگی حدیثوں میں، من حیث الطبقہ، پورے کے پورے طبقے کی تعریف کی ہو، ایسا کہیں نہیں ہوا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔